अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं, एक उन्वान देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे, सर सैयद अहमद ख़ान, मुसलमानों के अजीम मुसल्लह और बानी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, मुस्लिम बोलते हैं यूरोपियन इंग्लिश में। ठीक है, बहरहाल। तो दोस्तों, हम इस ऐसे को जो ऐसे लिखवाते हैं, है ना, मजमून पे लिखवाते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। और आप ये वीडियो यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक देखेंगे, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं गाइस, है ना। ये पूरा ही, और आप भी प्रिंट करा सकते हैं गाइस, ठीक है ना। तो देखिए, ये हमारे चैनल का नाम है उर्दू विद्या, ठीक है ना। चैनल का नाम भी लिखा है बहुत अच्छे से। बहरहाल, हम पढ़ना शुरू करते हैं और आप सुनना शुरू करें। सर सैयद अहमद ख़ान, मुसलमानों के अजीम मुसल्लह यानी रिफॉर्मर, यानी अच्छी इस्लाह देने वाला, सही रास्ते पर लाने वाला, मुसल्लह और बानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद ख़ान 1898 यानी 1898 में पैदा हुए और 1817 में पैदा हुए और 1898 में इंतकाल हुआ। बरसग़ीर पाक व हिंद, यानी उस वक्त जब ये इंतकाल हुए थे 1898 में, उस वक्त भी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही था, तो इसीलिए लिखा है बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों के अजीम मुसल्लह, दानिश्वर और माहिर तालीम थे, जिन्होंने बरतानवी दौर में मुसलमानों की तालीमी और समाजी हालत को बेहतर बनाने के लिए गिरां कदर खिदमात अंजाम दीं। उनकी इस्लाही तहरीक और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम मुसलमानों के तालीमी और फ़िक्री बेदारी के लिए संग मील साबित हुआ। इब्तदाई ज़िंदगी और तालीमी पस मंज़र। तो ये बहुत शॉर्ट में है गाइस, इनके ऊपर न जाने कितनी मोटी मोटी किताबें छप चुकी हैं। ठीक है, इब्तदाई ज़िंदगी और तालीमी पस मंज़र यानी बैकग्राउंड। सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ मुग़ल ख़ानदान में पैदा हुए। ठीक है, हालांकि मुग़ल ख़ानदान से उनका जुड़ाव था, है ना, या कोई शजरा उनसे मिलता हो। उनकी इब्तदाई तालीम इस्लामी उलूम और फ़ारसी ज़बान में हुई, यानी उस वक्त जो स्टार्टिंग एजुकेशन होती है या आज भी होती है मुस्लिम घरानों में, उस तरीके से हुई। तो पहले फ़ारसी आम थी, क्योंकि फ़ारसी गवर्नमेंट लैंग्वेज थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज थी, है ना। उसके बाद अंग्रेज़ों ने फ़ारसी को ख़त्म करके उर्दू लाए, फिर उसके बाद 1947 में उर्दू से हिंदी में चेंज हुआ। ठीक है, इंडिया का बता रहा हूँ मैं। खैर, फ़ारसी ज़बान में हुई। बाद में उन्होंने जदीद यानी लेटेस्ट, मॉडर्न मॉडर्न उलूम यानी जदीद जदीद उलूम यानी मॉडर्न एजुकेशन और अंग्रेज़ी ज़बान की तालीम हासिल की, जिसने उनकी सोच को वुसअत यानी वाइड बड़ा किया, वुसअत दी यानी बहुत वाइड एंगल दिया उनको, उनकी सोच को, और उन्हें जदीद तालीम की अहमियत का एहसास दिलाया। सर सैयद ने कम उम्री में ही मुग़ल बादशाहों के दरबार में काम करना शुरू किया। ठीक है, और बाद में वो बरतानवी हुकूमत के मुलाजिम बने। ठीक है ना। ठीक है, उन्होंने 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के दौरान मुसलमानों की बदतर हालत, तो दोस्तों इन्हीं के ज़माने में, है ना, 1857 की बगावत हुई थी, जब नाम नहाद मुग़ल बादशाह, जो नाम के ही थे पहले, वो भी हटा दिए गए। यानी मुग़ल बादशाहों ने जो लास्ट में थे, बहादुर शाह ज़फ़र, उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बिगुल बजा दिया था। हुआ क्या, वो भी यहाँ से चले गए, बादशाह घर छिन गया, और यहाँ तक कि वो देश से भी निकाल दिए गए, अंग्रेज़ों ने उनको रंगून भेज दिया था। हालत का बगौर यानी गौर के साथ मुशाहिदा किया, यानी कंसीडर किया, उसको देखा, ध्यान दिया, समझे वो ध्यान से, गौर से, और उसके बाद मुसलमानों की इस्लाही और तालीम की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ की। ठीक है, यानी अपना जो तवज्जो यानी अपना जो उन्होंने ध्यान था उनका, उन्होंने सेंटर्ड किया किस बात पर, कि मुसलमानों की इस्लाह यानी उसको सही सलाह दी जाए और तालीम की तरफ, एजुकेशन की तरफ लाया जाए।
ٹھیک ہے. سو گائز یہ ہے تعلیمی اصلاحات، یعنی تعلیم میں جو انہوں نے ریفارم کیا، کیا 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 دیکھیے. سر سید احمد خان کا سب سے بڑا کارنامہ مسلمانوں کو جدید تعلیم یعنی ماڈرن ایجوکیشن کی طرف راغب کرنا تھا. ان کا ماننا تھا کہ مسلمانوں کی پسماندگی کی ایک بڑی وجہ جدید علوم اور انگریزی زبان سے دوری ہے. انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اصلاحی تحریک کا آغاز کیا اور جدید تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اسکولوں اور کالجوں کے قیام پر زور دیا. ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے گائز. ٹھیک ہے نا. سر سید نے 1875 میں علی گڑھ میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، جس کا نام MAO شارٹ کٹ میں MAO کالج کی بنیاد رکھی. کب؟ 1875 میں، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ایک عظیم تعلیمی ادارہ بن گیا. ٹھیک ہے. اس کالج کے قیام کا مقصد مسلمانوں کو جدید علوم، سائنس اور انگریزی زبان کی تعلیم دینا تھا تاکہ وہ معاشی، سیاسی اور سماجی طور پر ترقی کر سکیں. ٹھیک. اس کے بعد دوستوں دیکھتے ہیں آگے کیا ہے، دیکھتے ہیں. مذہبی اور فکری اصلاحات، یعنی جو ریلیجیس اور جو فکری اصلاحات جو انہوں نے ریفارم لائے اس کے بارے میں. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو فکری اور مذہبی لحاظ سے بھی اصلاحات کا درس دیا. انہوں نے مسلمانوں کو عقل و استدلال کی روشنی میں دین کو سمجھنے کی دعوت دی. ہے نا. یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے دوستوں. دیکھتے ہیں اگلے پیج پر. ان کا کہنا تھا کہ اسلام اور جدید سائنس میں کوئی تضاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. تضاد یعنی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی اپوزٹ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا علم کا داعی ہے. کیا کہا انہوں نے؟ بلکہ اسلام علم کا داعی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے روایتی علماء کے برخلاف جدید سائنسی علوم کو دین سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی. ان کی یہ کوششیں ان کے مذہبی خیالات کو لے کر تنقید کا نشانہ بھی بنیں، لیکن سر سید اپنے موقف پر قائم رہے، یعنی اپنی سوچ پر، اپنے جو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا بیڑا، اس پہ وہ قائم رہے، پکے ارادے سے ڈٹے رہے. ٹھیک. سیاست میں کردار. سیاسی میدان میں بھی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی رہنمائی کی. 1857 کے بعد جب برصغیر کے مسلمانوں کے تعلقات برطانوی حکومت سے خراب ہو گئے تھے، سر سید نے مسلمانوں کو برطانوی حکومت سے مفاہمت یعنی ان کے سپورٹ یا ان کے ساتھ کی راہ دکھائی. انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ انگریزوں سے تعلیم حاصل کریں اور سیاسی شعور پیدا کریں. ٹھیک ہے. تاکہ وہ اپنے حقوق کا بہتر طریقے سے دفاع کر سکیں، یعنی ڈیفینس کر سکیں. اب دیکھیے گائز، علمی خدمات اور مضامین نویسی، یعنی سر سید خان نے مضمون نویسی بھی کی ہے. ٹھیک ہے نا. سر سید احمد خان نے علمی اور فکری سطح پر بھی بہت سے اہم کام کیے. انہوں نے کئی کتب اور مضامین لکھے جن میں تاریخی، سائنسی اور مذہبی موضوعات شامل تھے. ان کی مشہور تصانیف میں آثار الصنادید، تفسیر القرآن اور خطبات احمدیہ شامل ہیں. ٹھیک ہے گائز. سر سید نے رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا بھی کیا. اجرا یعنی ایک طرح سے پبلشنگ، شروعات کی ایک طرح سے، ہے نا، پبلش کرنے کی. تو یہ آج بھی کئی سو سال سے دیٹ ویری ویل تہذیب الاخلاق آج بھی نکلتا ہے AMU میں. ٹھیک ہے. جس کے لوگ ممبر بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جس کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں میں فکری اور اخلاقی اصلاحات کا پیغام پہنچایا. ٹھیک ہے. جب وہ زمانہ تھا دوستوں، آج کی طرح یوٹیوب چینل نہیں ہوا کرتے تھے، تو یہی تھے اخبار، رسالے یعنی میگزینس، اور یہی سب ہوتا تھا، یہی سب چلتا تھا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد TV آیا، لیکن پھر بھی یہ چلا. اس کے بعد یہ یوٹیوب جب سے آیا ہے، یہ میڈیا اور یہ سب، تو سے چیزوں پر لوگوں نے دھیان دینا بند کر دیا. لیکن پھر بھی آنکھ کی
حفاظت کے لیے لوگ نالج آج بھی کتابوں سے ہی لیتے ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، تو یہ ایک ٹاپک ہے دوستوں۔ سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک نے برصغیر کے مسلمانوں میں جدید تعلیمی نظام کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام اسی تحریک کا نتیجہ تھا، جو مسلمانوں کو جدید تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی قومی اور سیاسی شناخت کو بھی مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ یہ ادارہ نہ صرف مسلمانوں کی علمی ترقی کا مرکز بنا، بلکہ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء نے تحریک آزادی اور ملک کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ نتیجہ: سر سید احمد خان کی زندگی اور خدمات برصغیر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم، سماجی اور سیاسی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے جو اصلاحات کیں، وہ آج بھی ان کی عظیم خدمات کے طور پر یاد کی جاتی ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جس کی بنیاد انہوں نے رکھی، آج بھی ان کی فکر و بصیرت کی عظمت کی گواہی دے رہی ہے۔ مسلمانوں کو جدید تعلیم کی راہ پر ڈالنے اور انہیں ترقی کی دوڑ میں شامل کرنے کے لیے سر سید احمد خان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ تو دوستوں یہ رہا ہمارا، اور اس میں سے آپ چاہیں تو کوئی لائن اپنے حساب سے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں، کاٹ چھانٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج اتنا ہی، اور یہ آپ کے ایسے میں، مضمون نویسی میں، مضمون نگاری میں، یا جو بھی اسکول کے پروجیکٹ میں یہ کہیں بھی کام آ سکتا ہے دوستوں، ٹھیک ہے۔ اسپیچ میں بھی کام آ سکتا ہے دوستوں، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر آج اتنا ہی، ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات۔ تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔